الشیخ داعی کتاب و سنت، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ بہت بڑا تحفہ دیا ہے. دعا کیجیے اللہ قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جماعت اہل حدیث کے لیے، پاکستان کے اہل اسلام کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. حدیث کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مہارت دی ہے، بہت علم دیا ہے، اور ہماری نوجوان نسل الحمدللہ بہت زیادہ اس سے مستفید ہو رہی ہے. تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و عمل میں برکت فرمائے. حضرات محترم، میں شیخ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے آپ بھائیوں کو اطلاع کر دوں انشاءاللہ درس قرآن کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوگا. دوست احباب بڑی محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ شیخ صاحب کے ایک ایک کلمے پر غور کرنا ہے، انشاءاللہ اچھی طرح سننا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی سچی محبت پیدا ہو جائے. اور اس وقت اس دور میں جو احادیث کے خلاف مختلف فتنے ہیں، مختلف طریقوں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال سے مختلف ذریعوں سے، طریقوں سے دور کیا جا رہا ہے. ان فتنوں کو، ان خفیہ راستوں کو انشاءاللہ ہم نے شیخ صاحب سے سیکھنا ہے. تو اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے کراچی سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ العالم الفاضل محترم جناب محمد حسین میمن حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے محور گفتگو ہوتے ہیں. تمام دوست صاحب توجہ سے تمام سے بات فرمائیے. من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں اکیلے تمام جہانوں کے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹھک نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے مشورے لیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت والجلال کی ذات کو کبھی فنا ہے اور نہ ہی اس کی بقا کو کبھی ختم ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں اور اللہ تعالی ہمیشہ رہیں گے. درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر. معزز علماء اکرام اور سامعین اکرام، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما دے. اس امت کے اندر اگر بات فطروں کی جائے تو اس امت کے اندر فطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نمودار ہو چکے تھے. اور امت کے اندر دین اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں فتنے وجود میں آئے.
افکار اور نظریات کے فتنے، سازشوں کے فتنے، مذاہب اور مسالک کی شکل کے اندر فتنے، مخالفت کا فتنہ، مسالک کو بچانے کا فتنہ، قرآن اور حدیث کو نیچا کر کے اپنے ائمہ کے اقوال کو اوپر کر کے ان کے دفاع کا جامع پہنانا، دین اسلام کو نقصان پہنچانا، دین اسلام کی اصطلاحات کو تبدیل کرنے کا فتنہ. یہ سارے فتنے کوئی نئے فتنے نہیں ہیں، بلکہ اگر کہا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ تمام فتنے آج موجودہ دور کے اندر جتنے نظر آ رہے ہیں، ان فتنوں کی ابتدا یہود اور نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع کر دیا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات ان لوگوں کو موقع نہیں مل سکا، لیکن جس وقت ان کو موقع ملا ہے انہوں نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کیا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں ذکر فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے رقم الحدیث 1064. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ کچھ مال لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں، اور تقسیم کرتے ہوئے ایک شخص ذوالخویسرہ وہاں پر موجود ہے، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مال تقسیم کر رہے ہیں انصاف سے کام لیجئے، آپ صحیح طریقے سے مال تقسیم نہیں کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر مجھے چھوڑ کر انصاف کرنے والا کون ہے. پھر جب وہ شخص گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے ضرور، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. اب اگر دیکھا جائے اسی حدیث کے فائدے کے اوپر، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کئی جگہوں پر اشارے دیے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر متن میں پیش کیا اس کے علاوہ امام نووی نے شرح مسلم میں، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر چیدہ مختلف مقامات کے اوپر جو اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور ابن حجر کے جو استاد ابن الملقن التوضیح لشرح جامع صحیح کے اندر جو اس پر چیدہ جگہوں پر جو بحث کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ذوالخویسرہ کی وہ نسل ہے کہ وہ نسل آج تک چلی آ رہی ہے انکار حدیث کی روح میں، انکار حدیث کی روح میں. تو یہ جو فتنے ہیں، مذاہب کو بچانے کا فتنہ، مسالک کو بچانے کا فتنہ، امام کی سوچوں کا، امام کی نظریات کے بچانے کا فتنہ، عزیز دوستوں یہ دراصل فتنے ہیں ہی دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے. دیکھیں دو شخصیات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کوئی یہ اچھی شخصیات نہیں ہے. یہود اور نصارہ کے دین کو مٹانے کے لیے جس شخصیت نے اپنا ایک رول ادا کیا اس کو ہم بائبل کی زبان میں کہتے ہیں ایس ٹی پال. میں انشاءاللہ عام لوگوں کے حوالے سے بھی اپنی گفتگو کو آگے جا کے جاری کروں گا، چونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں تو میں اپنا دراصل ایک طالب علم ہوتے ہوئے یوں سمجھ لیں کہ میں ان کے سامنے اپنا ایک سبق سنا رہا ہوں. تو آپ لوگوں کی طرف بھی میں آؤں گا. اصل میں میرا جو میدان ہے وہ علمی مباحثات ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ عام فہم کے اندر جو ہے کچھ باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں کہ جس سے عام اور خاص دونوں گروہ جو ہے اس سے استفادہ کر لیں انشاءاللہ. تو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ مسالک اور مذاہب کو بچانے کے حوالے سے جس طرح سے امت کے اندر فتنے نمودار ہوئے اور امت کے اندر فتنے پیدا ہوئے، تو اس وقت یہود اور نصارہ اور مسلمانوں کا اگر تقابل کرتے ہیں
کہ ان دونوں کے اندر دو شخصیات ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دین کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کسر نہیں چھوڑی۔ بائبل کی روح سے ایس ٹی پال، جس کو ہم سینٹ پال کہتے ہیں، بائبل کی روح سے سینٹ پال، سینٹ پال ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس نے یہودیت کو، تورات کو اور عیسائیت کو اور انجیل کو تباہ اور برباد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ دشمن تھا یہودیت اور نصرانیت کا۔ یہود اور نصرانیت کی دو کتابیں ہیں اس وقت بائبل کے اندر۔ اگر آپ بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے دو بڑے بڑے حصے ہیں، ایک جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پرانا عہد نامہ، اور ایک ہے نیو ٹیسٹامنٹ نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے کو تورات کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، اور نئے عہد نامے کو انجیل کہا جاتا ہے۔ نئے عہد نامے کے اندر جب آپ پڑھیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ باتیں مختلف ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں۔ فار ایگزامپل ختنہ کرنا جو ہے وہ انجیل کے اندر جو ہے اس کی ممانعت ہے، ختنے کرنے کی۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ اگر تورات کے اندر یعنی پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کتاب استثناء کے اندر بک آف ڈیٹرانومی میں، او شما اسرائیلو اذرحیم اذرحت، یہ ہبرو زبان کی کوٹیشن ہے۔ او شما اسرائیلو، اے بنی اسرائیل، تمہارا ایک ہی رب ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود اور تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بتا رہا ہے ہمیں، تورات کی زبان بتا رہی ہے۔ لیکن جب ہم انجیل میں آتے ہیں تو انجیل کے اندر سینٹ پال نے اس عقیدے کو بدل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھانے کے بعد 400 یا 300 سال کے بعد جو ہے تثلیث کا جو تصور تھا اس نے امت کے اندر شامل کر دیا۔ اور ایس ٹی پول یہ کہتا ہے کہ میں تو ایسا ہوں، غریب کے سامنے غریب بن جاتا ہوں، امیر کے سامنے امیر بن جاتا ہوں، بت پرستوں کے سامنے بت پرست بن جاتا ہوں، مواحدوں کے سامنے مواحد بن جاتا ہوں، سب کو اٹھا کر جو ہے اپنی سوچ پر لانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنا کام پورا کیا، اور آج آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اتنا بڑا فتنہ جو عقیدہ توحید کے خلاف، جو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عیسائیت ہے، اور تثلیث کا جو عقیدہ اس نے جو ہے بائبل نے جو اس کے اندر جو ہے تراشا ہے۔ بالکل اسی کو کاپی کرنے والا آج یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، وہ تھا عبداللہ بن سبا۔ کون؟ عبداللہ بن سبا۔ یہ فاؤنڈر تھا رافضیت کے مذہب کا۔ رافضی شیعہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا رافضی خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اگر ہم اصطلاحی طور پر بات کریں محدثین کی۔ تو عبداللہ بن سبا نے بھی بالکل اس کی کاپی کی، کاپی کیٹ تھا وہ۔ ایس ٹی پال کی کاپی کی اس نے کہ میں بھی اسلام کا بیڑا غرق کر دوں، بس فرق یہ ہوا کہ بِمَسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، سورہ مائدہ سورہ 5 کی 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیت اور نصرانیت اور پچھلے جتنے بھی دین آئے ان دینوں کی، ان آسمانی جو کتب سماوی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی بلکہ وقت کے علماء پر تھی۔ کیا سمجھے؟ یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم، کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے، پھر کیا کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے کچھ منافع حاصل کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے ہاتھوں کے لیے بربادی ہے اور خرابی ہے بما یکسبون، جس سے وہ کماتے ہیں۔ یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 78 79 80 81 82 حتیٰ کہ یہ سورہ بقرہ کا پورا پارہ جو ہے وہ یہودیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا۔ اور عیسائیت کے اندر حوالے سے سمجھنا ہے تو سورہ مائدہ کو دیکھ لیں، وہ عیسائیوں کا عقیدے کا پاش کر رہی ہے، اور یہودیوں کا عقیدے کو پاش کرنے والی سورت سورہ بقرہ کا پہلا پارہ ہے، من شاء فلیرجع الیہ۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر تثلیث کا تصور دے دیا۔ انہوں نے آپ کو بڑی ایک ایسی عجیب بات بتا، کمال کی بات، شاید پتہ نہیں آپ کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو، 50 سال پہلے بائبل کا ایک نسخہ چھپا، اسٹینڈرڈ ریوائزڈ ورژن، اسٹینڈرڈ ریوائزڈ ورژن، یعنی ایسا معیاری ورژن جس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے، دوبارہ اس کو جو ہے نا اثر نو اس کی تحقیق کی ہے۔
اس کے اندر یہ والا فکرہ جو بائبل کے اندر موجود ہے کہ پوری زمین اور آسمان کو چلانے والے خداوند کریم یسوع مسیح اور جو ہے وہ مریم ہے، انہوں نے اس فکرے کو اٹھا کر پھینک دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے۔ خیر، تو یہ ایک اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جو فتنہ آج ہمارے اندر یہ مڑتے اب یہ کیا ہوا، عبداللہ بن سبا جو ہے دین اسلام کو تبدیل کرنے میں ناکام ہو گیا، سینٹ پال کامیاب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیت اور عیسائیت کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری دی وقت علماء میں تھی۔ اب جب بات آئی کتاب اور سنت کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر سورہ 15 کی 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا ترجمہ جو ہے اردو زبان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ صحیح کر پائے، نہیں ہے، اردو کے اندر وہ زبان نہیں، یاد ہے کہ اِنَّا جمع متکلم، نحن جمع متکلم، نزلنا جمع متکلم، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں بھی جمع متکلم، 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات باری تعالیٰ کے لیے جمع متکلم کو خطاب بنایا، یعنی بات کے اندر حسن، پختگی اور قوت کو پیدا کرنے کے لیے دنیا کی کوئی زبان اس آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹوٹا پھوٹا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، ہم نے اس دین کو اتارا، آپ نے اکثر ترجمے میں یہ دیکھا ہوگا، ہم نے اس کتاب کو اتارا، یہ ترجمہ جو ہے تو ٹھیک کسی معنوں میں، لیکن مقصود اور ایسا ترجمہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ صحیح کہ ہم نے اس دین کو اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اپنی جگہ پر اٹل ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو بات یہ ہوئی کہ اب یہ لوگ یہود اور نصارہ اس دین کو تو بدل نہیں سکے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہود اور نصارہ نے آگے جا کر اس دین کے اندر مذاہب کو پیدا کر دیا، فرقوں کو پیدا کر دیا، مسالک کی جو ہے وہ بنیادوں کو انہوں نے بنایا کہ امت کو کسی کو معتزلی جو ہے وہ افکار و نظریات میں ڈال دیا، امت جو ہے کہیں سے جو ہے صوفی نظریات میں چلی گئی، امت جو ہے وہ جہمی نظریات کی حامل ہو گئی، امت جو ہے کسی اور نظریات کی حامل ہو گئی۔ اس طرح سے امت کے اندر اگر فرق والمذاہب باطلہ فی المعاصرہ ہی دیکھا جائے تو اس وقت مسلمان امت کے اندر 70 سے زیادہ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ مذاہب اور فرق اور باطلہ ہیں جو دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تعویل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بات اگر ہم فطروں پہ کریں نا، ایک انہوں نے مجھے 50 منٹ کا ٹائم دیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ بات 50 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ دیکھیں عزیز دوستو، میں عام لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ فطرہ جو ہوتا ہے نا، ایک سب سے بڑا فطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہیں، یا پھر ہم دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اپنے مرضی کے علماء کو سنتے ہیں اور اپنے مرضی کے اسکالرز کو سننے کے بعد تعین کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر پہ رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ جو ہے ہم یوٹیوب دیکھ لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہم فیس بک دیکھ لیتے ہیں، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی موبائل سے دین حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دین اگر حاصل کرنا ہے تو صحیح العقیدہ اہل الحدیث علماء جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، جو ٹکسالی علماء ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 زانو بیٹھ کر کم از کم دین کی جو ہے امتیازی باتیں اور دین کی بنیادی احکامات توحید کے بارے میں معرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الحمقہ والمغفلین، یعنی انہوں نے مغفل لوگ اور جو حمقہ احمق قسم کے جو لوگ ہیں، غافلین جو لوگ ہیں، اس پر ابن الجوزی نے کوئی کتاب لکھی ہے کتاب الحمقہ کے نام سے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ ابواب مرتب کیے ہیں، اماموں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، طالب علموں کے بارے میں، قاریوں کے بارے میں، عابدوں کے بارے میں، زاہدوں کے بارے میں، صوفیوں کے بارے میں، اس قسم کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ علماء قائم کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس قسم کے جو علماء جو صحیح العقیدہ نہیں ہوتے، جو اپنے ذہن کے مطابق دین اسلام کے حوالے سے جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں اور اپنے ہی ذہن کے مطابق لوگوں کو جو ہے وہ دین پھیلاتے ہیں، تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آپ میں مثال دیتا ہوں، ایک ادھر سے مثال دیتا ہوں اور ایک کہیں اور سے مثال دیتا ہوں۔ کتاب الحمقہ کے اندر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف امام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی موت بڑی زبردست ہوئی، سبحان اللہ، ان کی موت بڑی زبردست ہوئی۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعظیم میں فرمایا بیمار ہو چکے تھے، شدید بیمار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ اتنی بیماری ہو گئی تھی کہ اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ فرماتے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے اپنے گھر والوں سے لڑ کر جھگڑ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے مسجد ہی جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی انہی نمازوں کے شوق کے اندر ان کی روح کو قبض کر لیا، سبحان اللہ۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ میں ایک جو ہے وہ امام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، فجر کی، امام کے پیچھے نماز پڑھی، کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی فجر کی، اس امام نے فجر کی نماز جو ہے وہ شروع کی تو سورہ بقرہ پڑھ دی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ آل عمران، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، اس سے مراد یہ ہے کہ 282 آیتیں، ایسے ہی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ آل عمران پوری 200 آیتیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 482 آیتیں فجر کی نماز میں پڑھا دی، حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ سورج صاحب جو ہے وہ باہر تشریف لینے کیا انہوں نے موڈ بنا لیا، یعنی سورج طلوع ہونے کو آیا۔ جب یہ انہوں نے نماز سے سلام پھیرا تو امام اعمش فرماتے کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ کیا کر دیا تم نے، تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ تمہارے پیچھے کمزور بھی ہیں، تمہارے پیچھے جو ہے وہ مسافر بھی ہیں، تمہیں کیا نبی صاحب کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ لوگوں کو فتنے میں مت ڈالو؟ تو پتہ ہے یہ عالم صاحب اور امام صاحب نے کیا جواب دیا، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ ایمان والو نماز اور مدد کے ذریعے مدد چاہو، اور یہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں عاجز کرنے والوں میں سے ہوں، عاجزی کرنے والوں میں سے ہوں، آپ سب جو ہے بغیر عاجزی کے لوگوں آپ پر یہ نماز بھاری ہوئی۔ آپ دیکھیں امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ دیکھو کہاں سے کہاں لے آیا بات کو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو اپنی جو ہے نا الفاظوں کے اندر بڑے بڑے مناظر ہوتے ہیں، غلط بات کو بھی ایسی بات کر دیں گے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے، مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ آپ کے ابو طاہر السلفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، التیوریات جنہوں نے لکھی ہے، ابو طاہر السلفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی سند سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید کا جو ہے نا ابو الاسود کے ساتھ بات چیت ہوئی، ہارون رشید کی ابو الاسود ایک بندہ تھا، اس سے بات چیت ہوئی، تو اس نے یہ کہا ابو الاسود نے کہ میں جو نا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا میرے پاس وہ معجزات ہیں، تو ہارون رشید نے کہا کہ دکھا معجزہ، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے میرے پاس معجزات ہیں، میں بغل میں ہاتھ ڈالوں گا نا تو میرا ہاتھ روشن ہو جائے گا۔ ہارون رشید نے بڑے معصومانہ انداز سے کہا کہ اچھا تم دکھاؤ کر کے، کہتے کہ ایسے تھوڑی دکھاؤں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ فرعون نے کیا بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ فرعون نے یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، تو کہتا ہے بس تم یہ بول دو انا ربکم الاعلی بھی میرے گھر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو امت کو فتنے اور تباہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں سے بچنا چاہیے، تحذیر کرنا چاہیے ان لوگوں سے بچنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ فتنہ امت کے اندر پارٹیوں میں گروہ میں بڑھتے جب نئے افکار اور نئے نظریات اور جب ترقیاتی دور ہو چکا تو پھر یہود اور نصارہ نے ہمارے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کی۔ آپ دیکھیں میڈیا کی سازش، ایسی کتابوں کی سازش کہ جو کتابیں ہمیں پڑھنے کی نہیں ہوتی وہ ہمیں پڑھنے کے لیے ہمارے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہماری عورتوں کو الگ مصروف کر دیا، ہمارے بچوں کو الگ مصروف کر دیا، ہمارے بوڑھوں کو الگ مصروف کر دیا۔ دین اسلام کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم کو کتنی اہمیت حاصل ہے، علم سیکھنے کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی یہ سورہ اتری ہے بالاتفاق مفسرین، ٹھیک ہے، ابن قتیبہ نے بھی اس پر بات کی ہے کہ وہ پہلی سورت کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ہے بھائی؟ آپ نے یہ بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ الگ نازل ہوئی اور وہاں پر فرمایا کہ انسان پڑھنا لکھنا سیکھے اور انسان کو پڑھنا لکھنا اور بولنا اللہ نے سکھایا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی کیا اس وقت شرک نہیں تھا؟ اس وقت شرک تھا؟
اس وقت چوری تھی، زنا تھا، شراب تھی، ہر جرم جو ہے اس وقت موجود تھا. سب سے بڑا گناہ تو یہ تھا کہ شرک کی موجودگی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی شرک کی ترتیب میں نہیں اتاری. پہلی وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور جرائم کی ترتیب میں نہیں اتاری، بلکہ اللہ نے پہلی وحی جو اتاری ہے وہ اس بات پہ اتاری ہے کہ قلم کے ذریعے آپ لکھنا پڑھنا سیکھیں. پہلی وحی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ تم توحید کو اختیار کر لو، تو توحید کے ذریعے توحید تو آ سکتی تھی لیکن ہر جرم ختم نہیں ہو سکتا تھا. لیکن علم اور قلم اور اس کی وابستگی کے ساتھ جو ہے ہمیں جوڑ دیا گیا. اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ توحید کی سیکھنے سے آتی ہے. اسی لیے تاریخ دمشق کے جو مؤلف تھے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کے علم کو حاصل کرے گا، اتنا ہی وہ توحید کے علم کو حاصل کرے گا. اور ہمیں فکر نہیں کرنی کہ اگر آج ہم توحید کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اگر آج ہم توحید کی جو ہے وہ پرچار آگے کر رہے ہیں اور آج ہمیں گستاخ رسول یا گستاخ اولیاء یا گستاخ نبی کہا جاتا ہے، تو یہ تو بہت پہلے سے یہ سارے مکر و فریب چل رہے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا مفسر ابن رازی، مفسر امام رازی کا التفسیر الکبیر. بعض اس کو تفسیر کبیر بھی کہہ دیتے ہیں، بعض التفسیر الکبیر بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر، آپ اس کو نوٹ کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور وہ بندہ کیا کرنے لگا کہ اس نے نا فلاں کو پکارنے شروع کر دیا، اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریں، اے فلاں میری مدد کریں، میری مدد کریں، میں مشکل کریں، میں پریشانی میں ہوں. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے. جس ہستی کو تم پکار رہے ہو وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، یہ شرک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قرآن کی آیات بھی سنا دی. کہتے ہیں کہ جب وہ سن کر چلا گیا تو دوسرے روز میرے خلاف اس نے پورے علاقے کے اندر یہ بات مشہور کر دی کہ راضی جو ہے وہ گستاخ رسول اور گستاخ ولی ہے. آپ دیکھیں تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ فتنے ہیں نا، یہ فتنے ہیں. پھر کتاب و سنت کو بدلنے کے لیے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کا جو ہے نا یہ اصول فقہ کا فن بہت زبردست فن ہے. اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اصول فقہ کے ذریعے ہی ناسخ اور منسوخ اور یہ ساری چیزوں کی تحلیل اور یہ ساری چیزوں کا نقد اور ساری چیزوں کے بارے کے اندر جو ہے یہ آپ جب تک اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ اصول فقہ نہیں سمجھو گے. لیکن فی زماننا وفی القبل، ہمارے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی اصل میں اصول فقہ دو قسم کی ہیں. ایک اصول فقہ وہ تھی جو امام شافعی نے مرتب کی تھی اپنی کتاب کے اندر رسالہ کے اندر. امام شافعی نے جو مرتب کی تھی رسالہ کے اندر اصل اصول فقہ اس کے اندر موجود ہے. وہ کیا تھا؟ یاد رکھیں کہ محدثین اکرام رحمہم اللہ تعالی جب بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو ان کی نظر کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث کی ترویج ہوتی ہے، اور جب فقہا کسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ان کی نظر میں اپنے مذہب کی ترویج ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی دین اسلام کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہوا. یہ میں بتا رہا ہوں علمی نوعیت کا بگاڑ. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ اسلام کے بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اس وقت موجودہ دور کے اندر کون سے فتنے نمودار ہو رہے ہیں. ایک فتنہ ہے کتابوں کی تشہیر اور کتابوں کے نشر کا فتنہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک کتاب ابھی مارکیٹ کے اندر آئی ہے، ہسٹری آف گاڈ. ہمیں پتا ہے ٹام اینڈ جیری چھوٹا، آپ کو بھی پتا، آپ بھی بچے میں سے دیکھ رہے ہوں گے. مجھے ایمانداری سے بتائیے ٹام اینڈ جیری کے پورے کارٹون کے اندر دیکھتے کیا ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ٹام اور جیری کی لڑائیاں. آپ کا بچہ یہ دیکھے گا تو لڑائیاں ہی کرنا سیکھے گا میرے دوستوں. اسی لیے گھر کے اندر ناچا کے بچپن سے شروع ہو جاتی ہے، جو بڑے ہو کر بھائیوں اور بہنوں میں کنورٹ ہوتی ہے، اور پھر بڑے ہو کر میاں بیوی میں کنورٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے آگے جا کر جو ماں باپ میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر وہی چیز اولادوں میں کنورٹ ہوتی ہے. یہ ذہن ہم نے بنایا بچپن سے. ہم اپنے گھر کی عورتوں کو حدیث کی کتابیں پڑھانے کے عادی نہیں بناتے. مرد، اچھا میرے رابطے میں بھی ایسے لوگ ہیں خود تو بڑے نیک بنتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے
جو ہے اس کی تقدو کرتے ہیں. لیکن جہاں تک گھر کی عورتوں کی بات ہے آتی تو ان کو صرف چولہا پکڑا دیا ہے, تم گھر میں رہو, دین تمہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر تقاضا یہ کرتے ہیں کہ گھر کی عورتیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. خاک بنے گی جب تم ان کے حق ادا نہیں کر رہے, دین نہیں سکھا رہے ان کو. ہم اپنے گھروں کو, اپنی عورتوں کو تو ہم وہ فیسلٹیز تو دیتے ہی نہیں ہے نا. وہ فیسلٹیز دیں اپنی عورتوں کو, وہ سہولیات پرووائڈ کریں کہ وہ دین علم کو حاصل کرنے والی بن جائے. وہ خوش ہو اندر سے, کہ خوشی کے ساتھ کہ ہمیں دین پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی ہے. آپ نے یاد نہیں ہے امام جو ہے وہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے الصدراۃ عائشہ علی الصحابہ ایک کتاب لکھی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی علم کی وسعت یہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھنے کے لیے گھر پر پہنچتے تھے. مکثرین صحابہ جو ہیں, امام سخاوی نے فتح المغیث میں جو بتایا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ روایات نقل کی ہیں, فرماتے ہیں کہ ان میں امی عائشہ بھی ہیں کہ جنہوں نے 2200 احادیث روایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر میں آپ کے سامنے امی عائشہ کا تذکرہ کروں تو وقت بہت زیادہ درکار ہے. ان کے حلم پر, ان کے علم پر, ان کے انصاف کی گرفت کے اوپر, ان کے طب کے مہارت کے اوپر اور ان کی مرویات کے اوپر اگر ایک بات پر ہم آپ سے بات کریں گے تو بہت وقت درکار ہے. عزیز دوستو, اپنے گھر کو فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے گھروں پر محنت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہدایت ہم نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں, مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے. کوشش ہم نے کرنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے خوب خیر کے نتائج کی امید رکھنی ہے. محنت ہم کریں گے, نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نتائج کی امید کے لیے سر آسمان کی طرف اٹھا کر رکھے گا, نتیجے اللہ پاک دیں گے. اور اگر نتیجہ دنیا میں نہ بھی ملا تو انشاءاللہ ہم اپنے آخرت کے اندر سرخرو ہو جائیں گے کہ اللہ ہم نے محنت کی, جتنی ہماری استطاعت تھی, نتیجہ تو آپ کے اختیار میں تھا, نتیجہ تو ہمارے اختیار میں نہیں. ایسا ہوتا ہے نا دوستوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ زندے سے مردے کو پیدا کر دیتا ہے, کبھی مردے کو زندے سے, ہے نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہے کہ کبھی آپ عزت دے دیتے ہیں, کبھی آپ ذلت دے دیتے ہیں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. ابھی آپ زندے کو مردے سے نکال دیتے ہیں, کبھی مردے کو زندے سے نکالتے ہیں. میں مقدمہ ابن صلاح دیکھ رہا تھا تو یہ آیت میرے ذہن میں آ گئی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مرغی سے انڈا نکلا مردہ, انڈے سے چوزا نکلا زندہ, زندے سے مردہ نکلا, مردے سے زندہ نکلا. آئے آپ کو اس آیت کی ایک اور تعبیر بتا. امام ابن ابی شیبہ ہے, امام ابن ابی شیبہ جانتے ہیں, مصنف والے ابن ابی شیبہ, ابو عوانہ نے ان کی تحقیق کی ہے بھی, جو تقریباً 26 جلدوں پر جو نسخہ آیا ہے, ابو عوانہ نے اس کی تحقیق کی ہے. کوئی غلط بات نہیں کہ وہ تحقیق کیسی ہے, کوئی غلط چکر ہے, کبھی بات کریں گے انشاءاللہ, کتابوں کے تعلق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں مقدمہ صحیح مسلم دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر آیا کہ ابن ابی شیبہ خود تو ثقہ اور وقت کے امام اور جہاں وزا محدثین میں, لیکن باپ کا ذات. میں نے کہا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اللہ باپ مردہ ہے اور بیٹا زندہ ہے, یہ اس کی ایک تعمیر. اللہ, یہ تو اللہ کی کرم نوازش ہے. باپ مردہ ہے, قذاب ہے باپ, لیکن بیٹا محدثین میں جہاں محدثین ہے. تو مردے سے کس کو نکال دیا؟ زندے کو. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بات کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ زندہ سے زندہ کو نکالا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا گیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. چند باتیں میں نے فطروں کے حوالے سے کی ہیں, ورنہ فطروں کے حوالے سے تقریباً کوئی 40 فطرے ہیں جو موجودہ دور میں ہیں, اور اس سے بچنے کی تدابیر کے تقریباً 20 عوامل ہیں کہ جس کو اگر ہم کریں, اس میں سے یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی خوب کی جائے. کوشش کی جائے کہ گھر کے اندر چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں بھی مسجد لایا جائے. پوچھے کیوں؟ تاکہ آج سے ہی وہ اللہ کے لیے قربانی دینے والے
قربانی دینے والا بن جائے اور اس کا عادی بن جائے. آگے جا کر بڑھاپے میں آج کی بچپن کی قربانی بڑھاپے میں کام دے گی. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، پتا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. امام عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے جوانی میں اور بچپن میں اپنے جسموں کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ کیا ہے، آج بڑھاپے میں اللہ نے ہمارے جسموں کو بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ کر دیا. کیا سمجھ؟ تو بچوں کو نماز کے عادی بنائیں، خود بھی نماز ہو. آپ کی جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم. آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایسے بھی والدین ہیں، ایسے بھی علماء ہیں کہ جن کے بیٹے نافرمان ہیں، بچیاں نافرمان ہیں، وہ بیچارے محنتیں کرتے ہیں لیکن سامنے تو کچھ بھی نہیں آ رہا. تو لیکن یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صرف بات ثمرات پر کروں گا کہ پھلوں کے نقصان میں اللہ تمہیں آزمائے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک مراد یہ کہ آپ نے اپنے بچوں پر محنت کی بچپن سے محنت کی. جب وہ جوان ہوئے تو اب پھل کاٹنے کی باری آ گئی تو پتہ چلا بچے نافرمان ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے. تو تمہیں پھلوں میں بھی آزمائیں گے. جب تمہیں پھل کاٹنے کی باری آئے گی اس میں بھی آزمائیں گے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے گھروں کے اندر دروس رکھوائیں. نمبر 2. نمبر 3 اپنے گھروں کے اندر اسلامک لائبریری کا قیام کریں. نمبر 4 اپنی عورتوں کو خوشگوار ماحول پرووائڈ کریں. نمبر 6 خود بھی فرض کی پابندی کریں، بچوں کو بھی کروائیں. نمبر 7 تہجد کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو تہجد میں اٹھائیں. نمبر 8 دلوں کی خرابیاں، دلوں کے مرض کو دور کرنے کے لیے ایام بیس کے روزے رکھیں. اس کے بارے میں حدیث واضح طور پر ہے، دلوں کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے 3 دن کے روزے. اللہ اکبر کبیرہ. اور بچوں کو جو ہے وہ اٹ پٹانگ کی کتابوں کو پڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ حدیثوں کی کتابیں پڑھائی جائیں، سچے واقعات پڑھائے جائیں. اور نمبر 9 یہ کام ہے کہ گھروں کے اندر سے اینڈرائڈ موبائل کو نکال کر اس کی جگہ پر بٹن والے موبائل اگر ضرورت ہو تو وہ استعمال کی جائے، ورنہ موبائل سے ہی دور رہا جائے یا رکھا جائے. انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہوگی. اور 10واں یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، تبلیغ کے حوالے سے جو ہے اس کی محنت کی جائے کہ گھر والوں کو تبلیغ کی طرف نکالا جائے، بچوں کو بھی نکالا جائے، مدارس کی طرف نکالا جائے، دین کی نشر و اشاعت پہ نکالا جائے. تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. دل کا اشارۃ کاملہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری شاہ صاحب موجود بیان کر رہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کی تو کوئی تاریخ نہیں. تاریخ تو اس کی چیز ہوتی ہے کہ جس کی ابتدا ہو. میرے اللہ کی تو ابتدا ہی نہیں ہونا، انتہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تاریخ پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو وضع کیا جا رہا ہے. اور آج مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں، آپ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے جو طلباء اور طالبات جو ہوتی ہیں، آپ ذرا ان کو دیکھیں کہ گھروں کے اندر اگر چھوٹی سی لائبریری بنائی ہے تو بہت دور کی بات ہے یہ قرآن کی تفسیر یا کوئی حدیث کی کتاب ہوگی، بلکہ ان کے پاس ایسے ایسے ناول ہوں گے یا ایسی ایسی اٹ پٹانگ کتابیں ہوگی جس کے ذریعے عقیدوں کی تباہی اور بگاڑ کا سبب پیدا ہوگا. ناراض نہ ہوئیے گا، ناراض بالکل بھی نہ ہوئیے گا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر تعلیم کا جو فتنہ جو عروج پر ہے نا، اس کے اندر ایک سائنس کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے. سائنس مطلق طور پر فتنہ نہیں ہے. سائنس اس وقت فتنہ بنتی ہے کہ جب اس کو کتاب و سنت کی تصدیق کے لیے پیش کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں، کوئی اگر عالم دین آ کر آپ کو قرآن حدیث سنائے گا نا، آپ کے سامنے اس کی بات کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوگی. اب لکھ لیں، چلے آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو جمع کر لیں، آپ ان کے سامنے جو عربی عبارت پڑھیں، آپ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھیں، آپ حدیثیں پڑھیں. جہاں آپ نے 8-10 بول یا 15-20 بول انگریزی کے بول لیے اور جہاں آپ نے سائنس کی کوٹیشن کو کوٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے. اور آج اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی ایسی کتابیں مارکیٹس کے اندر، آپ جائیے اردو بازار چلے جائیے، پتہ نہیں چچا وطنی میں اردو بازار ہے کہ نہیں ہے، لاہور کی اردو بازار چلے جائیے، کراچی کا اردو بازار چلے جائیے، فیصل آباد کا اردو بازار چلے جائیے. آج ایسی ایسی کتاب مارکیٹس کے اندر ہے کہ حدیث اور سائنس، حدیث اور سائنس، قرآن اور سائنس،
ٹھیک ہے. ابھی ایک کتاب ابھی مارکیٹ میں آئی, دار ابن ابی طیب جو ہے, انہوں نے اس کو ابھی ہائی لائٹ کیا ہے. میرا تھا ارادہ کہ میرے کو میسج کروں. کتاب کا کیا نام ہے؟ قادیانیت, اور قادیانیت جو ہے وہ اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں. کیسی عجیب بیوقوفی کی بات ہے یار, کتنی بچکانہ بات ہے کہ قادیانیت جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار ہے. سائنس اس کے بارے میں جگ مارے گی, سائنس کے کٹہرے میں ختم نبوت کو سائنس ثابت کرے گی. کیسی باتیں کرتے ہیں ان ناموں سے, 4 جلدوں پر کتاب. بلکہ آپ کے مصر کے اندر تو ایک عالم تھے علی طنطاوی, پتہ نہیں مجھے کہ ابھی وہ زندہ ہیں کہ ماتا, وہ انتقال کر چکے ہیں. لیکن جو ہے ان کی یہ تفسیر جو ہے جواہر القرآن 23 جلدوں پر ہے. انہوں نے ہر آیت کے ذیل کے اندر جو ہے جو آیتیں فلکیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, زمین کی کسی چیز سے تعلق رکھتی ہے, یا انسانی جو ہے وہ پیدائش کے بارے میں کوئی آیت تعلق رکھتی ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے سائنس کر کے ساری سائنس سے جو ہے پوری قرآن کی تفسیر کو بھر دی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی تفسیر بالرائے مضموم ہے. اگر تفسیر بالرائے کوئی اچھی ہے تو وہ تفسیر بالرائے محمود وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر رائے دی جاتی ہو, لیکن وہ رائے بھی کتاب و سنت کے ساتھ ملتی جلتی ہو. اس کو تفسیر بالرائے محمود کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن سائنس تو یہ رائے سے بھی گئی گزری ہے. سائنس کو تو خود کو نہیں پتا کہ ابھی ہم آج یہ ہاں کہہ رہے اور آگے جا کے یہ سائنس بدل جاتی ہے. تو میرے دوستوں, یہ سارے فتنے ہمارے اندر آ چکے ہیں. آج دیکھیں نا آپ, سائنس نے کتنا فتنہ پھیلایا. میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا, سائنس نے پروف کر دیا کہ نماز کے کتنے سارے فائدے ہیں. دل کی دھڑکن کا فائدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رکوع کرتے ہیں, آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے دل کی پمپنگ جو ہے نا بہت تیزی سے ہوتی ہے, اس کے اندر دل کے وال کھل جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آج مسلمان اس کو دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اجر کہا گیا بھائی یہ اللہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, یہ تو سائنس کو پڑھتے ہوئے اپنی جسمانی ورزش کے لیے پڑھ رہا ہے. ایوولوشن اینڈ ماڈرن سائنس, وضو اور جدید سائنس ہے. وہ بیچارہ وضو کرتا ہے اور وضو کے فائدے پڑھنے کے لیے سائنس نے یہ کہا کہ آپ تھوڑی پر جو ہے نا وہ جو ہے آپ یوں پھیریں گے تو آپ کے اندر سے جو ہے نا جو جرثومے اور جو بیماریاں ہیں وہ چلی جائیں گی. اور سائنس کہتی ہے کہ آپ وضو کریں گے تو آپ کے منہ کے جراثیم چلے جائیں گے, ناک کے جراثیم چلے جائیں گے. اب وہ وضو تو کر رہا ہے, لیکن وضو اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے گناہ جڑ جائیں, اس لیے کر رہا ہے کہ سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے. اب ایمانداری سے بتائیے اجر کہاں گیا؟ مجھے بتائیں, آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو امت کے اندر آج یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے. میں کراچی کے اندر تھا, ہمارے اساتذہ میں سے تھے, انہوں نے گفتگو کرتے آ کے کہنے لگے کہ یہ دیکھیں یہ حدیث ہے اور اس کو جو ہے وہ سائنس نے تصدیق کر دی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا شیخ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا کیا میرے اللہ کے دین کو سائنس کی تصدیق کی ضرورت ہے؟ ابھی کچھ عرصے پہلے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہی رابطے میں کچھ لوگ تھے, 8 قسم کے لڑکے تھے کراچی کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیا کیا, وہ نا سائنس کو دیکھتے ہوئے, سائنس کی اصطلاحات کو دیکھتے ہوئے کہ جو قرآن مجید نے آیتیں بتائی ہیں اور حدیثیں ہیں, سائنس نے اس کی تصدیق کی بقول ان کے, تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے, اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے. اور یقین جانے کہ کچھ عرصے میں ہی, سال بھر کا عرصہ نہیں ہوا, سائنس نے اپنی اصطلاحات کو بدل دیا اور کہتے ہیں کہ اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی جو قرآن حدیث کی ہے. وہ دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے اور مرتد ہو گئے. آپ اندازہ کریں. تو یہ بگاڑ ہے نا امت کا, یہ امت کے اندر بگاڑ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. اور اس کے علاوہ عزیزان گرامی, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ موبائل نے اور انٹرنیٹ نے اور یہ جتنی بھی فیسلٹیز جدید جو ہمیں دی گئی ہے نا, اس نے ہمارے اعمال کو بھی تباہ کر دیا ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو بھی اینڈرائڈ موبائل لگتا ہے الا ماشاءاللہ, آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے وقت کو کس طرح سے فطرے میں ڈالا ہوا ہے. جو وقت تلاوت کا ہوتا ہے, وہ جب عبادت کا وقت ہوتا ہے, ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام پھیرا اور جیب سے موبائل نکلا اور ہم نے واٹس ایپ نکال دیا. معاف کیجیے گا, یہ کتنا بڑا فتنہ ہے آج ہمارے لیے کہ آج ہماری عبادت کے اندر رخنے ڈالے ہوئے یہ اینڈرائڈ موبائل نے, کہ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ سلام پھیرتے ہیں, ذکر اذکار ہوتا نہیں ہے, اور واٹس ایپ اور فیس بک دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے.
اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ اس فتنے نے ہمیں دین اسلام سے کتنا دور کر دیا ہے. ہمیں علماء کے پاس بیٹھنے سے بالمشافہ دین اسلام کو علم حاصل کرنے سے ہمیں کتنا دور کر دیا ہے. آج آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں محمد علی مرزا سے لوگ دین حاصل کر رہے ہیں. اس سے پہلے گاندھی سے دین حاصل کیا گیا. محمد علی مرزا اور گاندھی کے درمیان اسحاق جھالوی سے دین حاصل کیا گیا. لوگ ان سے دین حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہے کبھی کوئی کس سے دین حاصل کر رہا ہے, کبھی کوئی کس سے دین حاصل کر رہا ہے, جبکہ لوگوں کے پاس معیار ہی نہیں ہے کہ دین کس سے حاصل کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی ان من اشراط الساعہ, کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ صغیر من الاصاغر, کہ یہ دین, اس دین کا جو علم ہے وہ صغیر لوگوں سے حاصل کیا جائے گا. امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر 66ویں نمبر حدیث سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانی یہ ہے کہ صغیر لوگوں سے علم کو حاصل کیا جائے گا. اب یہ صغیر لوگ کون ہیں؟ محدثین کے دو اقوال ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک صغیر تو لوگ وہ ہیں کہ جو بے دین لوگ ہیں, لبرل قسم کے لوگ ہیں. لبرل لوگوں سے دین اسلام کو سیکھا جائے گا. اب یہ لبرل لوگ کون ہیں؟ کیا گاندھی لبرل نہیں ہے؟ بتائیے. اس کی داڑھی نہیں ہے, اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رہتی. جماعت اسلامی کی طرح اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو تو کہتے ہیں کہ کیا پورا دین اسی میں آ گیا؟ اور بھائی داڑھی رکھو, کیا پورا دین اسی میں آ گیا؟ اور بھائی اپنی بیویوں کو پردہ کرواؤ تو کہتے ہیں کہ پورا دین اسی میں آ گیا ہے. اس طرح سے ایک ایک چیز کو پورا دین اسی میں آ گیا, پورا دین اسی میں آ گیا, سارا دین چھوڑ دیا. بتائیے کیسا غضب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصاغر لوگ کون ہیں؟ فقہاء کی جماعت فرماتی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو بے دین ہیں, جن کے پاس خود کے پاس علم نہیں ہوتا, وہ دوسروں کو علم سکھاتے ہیں. منکرین حدیث قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے ہیں. منکرین حدیث بھائیوں جو حدیث کو مانتے نہیں ہیں, وہ بیٹھ کر لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر پڑھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک بات, ناراض نہیں ہوئیے لوگ. یہ اس وقت جتنے بھی اللہ ماشاءاللہ سلفی صحیح العقیدہ راسخ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ ہمیشہ میری گفتگو میں ان کو ہٹا دیجیے گا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو دین سکھانے بیٹھ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر پڑھانے بیٹھتے ہیں, جن کو حدیث کا علم نہیں ہوتا. کبھی اتفاق ہوا ہے ابن صلاح رحمہ اللہ کا مقدمہ پڑھنے کا؟ کبھی ہوا اتفاق؟ مقدمہ تو ابن صلاح کبھی پڑھے آپ؟ ابن صلاح کا جو مقدمہ ہے, پوری کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے, یہ معرفت علوم الحدیث نام ہے کتاب کا. آپ ان کے مقدمے کو دیکھیں. امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے اندر ایک بڑی شاندار بات کہی ہے. وہ یہ کہیے, کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص تفسیر پڑھانے والا ہو, جو کوئی شخص فرائض پڑھانے والا ہو, جو کوئی شخص کسی بھی چیز کو دین اسلام کی پڑھانے والا ہو, اگر اس بندے کو علوم الحدیث کے اندر مہارت نہیں ہے تو فقہاء یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ شخص جو بھی دین کا حصہ پڑھائے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. آپ سمجھ رہے دوستو؟ وہ خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا, اس لیے کہ حدیث کا فہم ہی نہیں ہے اس کو. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے ذریعے ہی قرآن سمجھا جائے گا. ہم نے آپ کی طرف انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون, سورہ نحل سورہ 16 کی 44 میں فرمایا ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا, یہ قرآن آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ اس کی تشریح کر دیں لوگوں کے لیے, تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں. پہلے قرآن اترا, پھر اس کے بعد قرآن کو سکھانے کی باری آئی تو فرمایا نبی سکھائیں گے, تشریح وہ کریں گے, تبیین وہ کریں گے, توضیح وہ کریں گے, اس کی شرح آپ حسب کریں گے, اس کے اجمال کو جو ہے تفصیل آپ دیں گے, اس کے مجمل آیتوں کی جو ہے بحث آپ کریں گے. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد نبی کی حدیث کے بعد لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں. قرآن کو اترنے کے بعد غور و فکر نہیں ہے, قرآن کے اترنے کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ, تمہیں کتاب کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. واو یہاں پر مغیرت کے لیے ہے, تفسیری نہیں ہے. حکمت الگ ہے اور کتاب الگ ہے. حکمت کیا ہے؟ حدیث پاک ہے. قرطبی کی تفسیر اٹھا لیجئے,
दुर्र मंसूर उठा लीजिए, इस तरह से जो तफसीर इब्न जरीर तबरी उठा लीजिए, इब्न कसीर रहमतुल्लाह की तफसीर उठा लीजिए, तफसीर सादी उठा लीजिए, अब्दुल रहमान की तफसीर कुरान उठा लीजिए, जितनी भी तफसीर हैं आप वो सब उठा लीजिए। सारी जमहूर की तफसीर इस बात की दलील है हिकमत से कुरान हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बगैर आप समझ नहीं सकते। दूसरा माना यह है कि बिदअती से इल्म हासिल किया जाएगा। आप देखिए ना मुहद्दिसीन इकराम किस किस्म के आला किस्म के लोग थे, कैसे अपने उस्तादों से इल्म हासिल करते थे और किस तरह से इल्म हासिल करने की रूह इनके कल्ब के अंदर मौजूद थी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे इमाम अबू दाऊद, समझ रहे हो? इमाम अबू दाऊद अत्तियालसी उस्ताद है इमाम अहमद बिन हंबल के। इमाम अबू दाऊद अत्तियानी जो है वो शागिर्द है इमाम अहमद बिन हंबल के। एक इतनी प्यारी हदीस है, अल्लाह अकबर, मैं इन्हीं के हवाले से आपके सामने जिक्र कर दूं, उस्ताद और शागिर्द के हवाले से। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसके जरिए नफा देंगे। अल्लाह अकबर, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाह। फिर बात कहीं और ना निकल जाए, चले वो फायदे के लिए सुना देता हूं, फायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह, इमाम अबू दाऊद सुनन अबी दाऊद के अंदर जिक्र करते हैं, इमाम अबू दाऊद सुनन अबी दाऊद के अंदर करते हैं, कहते हैं कि ऐसा हुआ एक जनाजा आया नबी साहब के पास, और इसको रिवायत करने वाले कौन थे? सैयदुना अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जनाजा आया तो नबी साहब ने पूछा अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्ज तो नहीं है? अबू कतादा कहने लगे कुल्तु या रसूल अल्लाही अलैहि दीनारान, मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल 2 दीनार का ये मखरूज है। क्या कहा? 2 दीनार का ये मखरूज है। नबी सब फरमाते सल्लु अला साहिबिकुम, तुम ही अपने साथी पर जनाजा पढ़ लो। अबू कतादा ने कहा कि अलैहि दीनार, अल्लाह के रसूल ये अब दीनार मेरे ऊपर है, मैं इसको अदा कर दूंगा। ठीक है, नबी पाक से सबने जनाजा पढ़ा। इतनी हदीस इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के शागिर्द इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने जिक्र किया, ये इनके शागिर्द हैं। अब एक और हदीस इमाम अबू दाऊद के उस्ताद इमाम अबू दाऊद अत्तियालसी ने मुस्नद अत्तियालसी में नकल किया है। वो क्या? इस हदीस के बाद का टुकड़ा। दूसरे दिन नबी पाक साहब के घर पे गए, ये हदीस पूरी सिहा में गई है, वाजिब में भी नहीं है, मसानीद के अंदर सिर्फ मुस्नद अबी दाऊद अत्तियालसी में। अल्लाह अकबर कबीरा। जाते हैं, इमाम अबू दाऊद अत्तियालसी फरमाते हैं कि नबी पाक साहब गए अबू कतादा के घर, फरमाया अबू कतादा कर्ज अदा कर दिया? कहा कि नहीं अल्लाह से कर्ज अदा कर। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन पहुंचे, फरमाया अबू कतादा कर्ज अदा कर दिया है? कहते हैं अल्लाह के रसूल अभी अभी कर्ज अदा कर आया हूं। नबी पाक ने फरमाया कि अबू कतादा मय्यत की खाल को भी अभी सुकून मिला है। अब ये है इमाम अबू दाऊद। तो मैं बता रहा था कि इमाम अहमद बिन हंबल के एक शागिर्द है अबू दाऊद और एक उस्ताद जी है अबू दाऊद, एक अत्तियानी है और एक अत्तियालसी है। अल्लाह, तो ये शागिर्द पहुंचे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के पास। ये वही इमाम अहमद बिन हंबल है, 7 लाख हदीसों के हाफिज थे और अल-मौसूअतुल हदीसिया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसनद इमाम अहमद के 52 जिल्दों पर अभी इस वक्त आई है, 30,000। मैं ये बताता चलूं, मेरी अभी टॉपिक नहीं है, कभी अल्लाह चाहेंगे तो कुतुब के तारुफ के हवाले से इंशाअल्लाह मैं तकरीर करूंगा, खुसूसन उलमा के नजदीक, उलमा के दरमियान कि जितनी भी ये कुतुब है ना, उनका सही मानों में उसका जो तारुफ है, उसका जो लुब्बे लुबाब है, किस मकसद पर लिखा गया, क्या लिखा गया, इतनी सारी बातें हैं करने की कसम से कि दिल चाहता है कि बंदा इल्मी मुबाहिसात को करता रहे। कभी अल्लाह ताला मौका देंगे तो मैं इंशाअल्लाह इस पर बात करूंगा। अल्लाह अकबर कबीर। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि इमाम अबू दाऊद कहने लगे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह को। अच्छा, मैं इमाम अहमद बिन हंबल के रहमत के हवाले से ये भी बात कहता चलूं कि ये एक बात मशहूर है कि मुसनद अहमद के बारे में
کہ 40,000 حدیثیں انہوں نے جمع کی اور 10,000 حدیثیں ان کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ نے جمع کی. یاد رکھیں یہ مستشرقین کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے, یہ غلط ہے. مسند احمد کے اندر کبھی بھی قدیم اور جدید پرانے اور سب نسخوں کو اگر ملا بھی دیا جائے, شعیب ارناؤوط نے, امام شاکر نے اور ان لوگوں نے جو سب نسخے جمع کیے ہوئے ہیں, 30,000 سے زیادہ حدیث تجاوز نہیں کی. اس کو نوٹ کر لیجئے گا, یہ ضروری بات تھی. اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام ابو داؤد فرمانے لگے کہ امام احمد بن حنبل اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں امام ابو داؤد کہ حضرت میرے پاس 5 حدیثیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اتر گئے اپنے مسند سے اور کہا کہ آپ ہماری مسند پر بیٹھیے, اور آپ بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے ہمیں ان 5 حدیثوں کا علم دیں گے, پھر ہم آپ کو اپنی حدیثوں کا علم دیں گے. کیسی عاجزی تھی آپ بتائیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ بڑی قربانیاں دی انہوں نے حدیث کی خاطر. اچھا یہ میں آپ کو نوٹ کروا دوں, ہر محدث فقیہ ہوتا ہے, ہر فقیہ محدث نہیں ہوتا ہے. ہاں بڑے فقیہ ہوتے ہیں, ان کے فقاہت کی کیا جواہر ہے. ایک کی کتاب میں نے پڑھا تھا, یہ آپ کے امام شافعی اور امام مالک کے بارے میں ہم اثر ہے. امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک استاد ہے امام شافعی. میں میرے خیال سے بات زیادہ لمبی تو نہیں لے گیا, ختم کر دوں. بس یہ واقعہ سنا کے پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. جی کچھ فتنے رہتے ہیں. ارے سعید بھائی قیامت تک کے فتنے رہتے ہیں, اتنے فتنے. میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ, سرسری طور پر بات کروں گا. یہ میرے خیال سے واقعہ آپ کو سنا دوں. اصل میں یہ واقعہ آپ کو بہت کچھ دے گا. میں اصل میں جب ایسے علماء بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں بیان کرنے میں صدقہ جاریہ کی غرض اور غایت سے مجھے دل چاہتا ہے کہ میں اس کو آگے پہنچا تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ, ان دونوں کے دور کی بات ہے. ایک بندہ آتا ہے امام مالک سے, کہتا ہے کہ میرے پاس ہے نا ایک طوطی ہے. کیا کہتا ہے؟ طوطی ہے. شیخ بولے تو طوطا اور طوطی وہ بولتی رہتی ہے. امام مالک کو کہا کہ وہ بولتی رہتی ہے, بولتی رہتی ہے, چپ بھی نہیں ہوتی. میں نے اس کو 1000 درہم کے اندر مارکیٹ کے اندر فروخت کر دیا اور قسم کھائی کہ یہ طوطی کبھی بھی چپ نہیں ہوگی. اگر چپ ہو جائے تو میری بیوی کو طلاق کے بائنا ہے. رجی نہیں بائنا دفع ہو گئی. اب وہ کہتے کہ ہوا یہ کہ میں نے طوطی بیچ دی 1000 درہم کی, وہ لے کے گھر پہ گیا, طوطی چپ ہو گئی. کہتے بابا وہ طوطی جو ہے نا چپ ہی نہیں ہوتی تھی, وہاں جا کر طوطی چپ ہو گئی. اور پھر بولنا تو پھر بعد میں شروع کر دیا, لیکن چپ ہو گئی تھی. وہ میرے پاس لے کر آئے, بولا حضرت طوطی چپ ہو گئی. کہ لگا میں نے پیسے تو اس کو واپس کر دیے, لیکن فکر یہ ہوگی کہ بیوی کا کیا ہوگا. طلاق کے بائنا کی نیت کر لی. میں امام مالک کے پاس پہنچا. امام مالک کی فقاہت کے اندر کوئی شک نہیں تھا, فقیہ تھے, محدث تھے, مدینہ کی ریڑھ کی ہڈی تھے. امام مالک فرماتے مسئلہ بتاؤ. مسئلہ بتایا, طوطی کا سارا, کہتے کہ طلاق ہو گئی ہے, گھر بھیج دے بیوی کو. اللہ تو پریشان ہو گئے بیچارے, کہتے ہیں باہر گیا تو تھوڑا آگے گیا تو انہی کے شاگرد امام شافعی مل گئے, رسالہ والے, اور الام والے. الام جو ہے امام شافعی کی وہ کتاب ہے کہ جس میں ان کی بہت ساری جو ہے وہ کتابیں اور بھی شامل ہیں, جس طرح کہ ابن تیمیہ کی المجموع فتاوی کے اندر ان کی بہت ساری اور کتابیں بھی شامل ہیں. اللہ کبیرہ. یہ کہتے ہیں کہ پھر میں آگے کیا تو امام شافعی مل گئے. امام شافعی سے بیان کیا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی. کیا سمجھے؟ اچھا ایک کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی, وہ بھی محدث فقیہ. یہ کہہ رہے ہیں طلاق نہیں ہوئی, یہ بھی محدث اور فقیہ. کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دلیل میرے پاس جو ہے ایک حدیث ہے مسلم شریف کی, مسلم شریف کی حدیث ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. کہتے ہیں کون سی حدیث ہے؟ کہا کہ ایسا تھا کہ فاطمہ بنت قیس کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی, اور طلاق دینے کے بعد یہ عدت میں آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا تھا کہ ایک صحابیہ کے گھر پر جا کے عدت گزارو, تو پھر آپ کو خیال آیا کہ بھئی وہاں
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بہت آنا جانا کرتے ہیں, وہ سب کا خیرات کرنے والی تھی, تمہارے عدت میں پردے میں خلل آئے گا. نبی پاک نے فرمایا کہ ابن ام مکتوم کے گھر پہ عدت گزار لو, تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کپڑے اتارنے میں. کپڑے اتارنے سے مراد سردی اگر اوڑھنی بھی نہیں ہوگی تمہارے سر پر تو اس سے مطلب کہ تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. وہ عدت گزارا, عدت کے بعد دو رشتے آ گئے. ایک سیدنا جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا, اور ایک سیدنا ابو جہل رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا, کما فی روایت صحیح مسلم. اللہ تعالی طرف من حدیث طویل, لمبی حدیث کا ایک آپ کو ٹکڑا بتا رہا ہوں. تو اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں امام شافعی کہ میں نے جو تمہیں کہا کہ طلاق نہیں ہوئی, تو میرے پاس دلیل ہے. کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاویہ سے نکاح مت کرنا کہ وہ کنگلا آدمی ہے, فقیر ہے, یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں, وہ اپنے لیے نہیں, تمہیں کیا خود پر کیا خرچ کرے گا. اور آپ نے فرمایا کہ ابو جہل انا ابا جہل, یہ جو ابو جہل جو ہے, فرمایا کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ اپنی لاٹھی جو ہے نا اپنے کندھے سے کبھی بھی نہیں اتارتا. امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھ بیٹے, کیا باتھ روم جائے گا تو کیا لاٹھی نہیں اتارے گا, کیا نماز پڑھے گا تو لاٹھی نہیں اتارے گا, کہتا ہے کہ اتارے گا. تو کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کا اعتبار کیا ہے کہ وہ اتارتا ہی نہیں ہے لاٹھی اپنے کندھے سے, تو تم نے بھی جو کیا نا کہ طوطی بولتی ہی نہیں ہے, تو اگر کبھی کبھی چپ ہو جائے تو اکثر کا اعتبار ہوگا, کبھی کبھی کا اعتبار نہیں ہوگا. فرمائے کہ جا طلاق نہیں لے لے اپنی بیوی کو اپنے گھر پر. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو بات یہ کہ یہ بڑے لوگ تھے, جہبزہ محدثین تھے یہ, لیکن اس کے باوجود بھی جہبزہ محدثین سے غلطیوں کا صدور ہونا ممکن ہے. ممکن ہے, بشر تھے, انسان تھے. تو اب اگر کسی سے غلطی اگر نہیں ہوتی دین اسلام کے اندر, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی زبان کی, جن کی ذہن کی, جن کے حافظے کی, جن کے جسم کی ایک ایک حرکت کی حفاظت اللہ عز و جل و علا نے دی. تو عزیز دوستو, بات یہ کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں علم جو ہے ایسے لوگوں سے حاصل نہیں کرنا جو بہت زیادہ اچھلتے میڈیا اسکالر بنتے ہیں. اس کے علاوہ اگر فتنے کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پتا تو ہوگا, میرے خیال سے خواتین بھی آئی ہوئی ہیں وہاں یہاں پر. آپ کی بیویاں کتنی نیک صحیح, میں نے کل بھی بتایا تھا, آج بھی بتاتا ہوں, آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گی. بہت سارے لوگ تو بات کرنا ہی چھوڑ دیے, نہیں بھائی ڈر لگتا ہے, ایسا ہی ہے نا, ڈر لگتا ہے. وہ واقعی میں ڈرنے کی تو بات ہے ہی جو موجودہ دور کا معاشرہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کلچر اور یہ ذہن بنایا کس نے عورتوں کا. ایک تو ہندوستانی کلچر ہے, دوسرا آپ کے گھر کے اندر جو ٹیلی ویژن ہے اور جو یہ اسٹار پلس اور اسٹار موویز کے اندر جو بڑی بڑی لمبے لمبے جو ڈرامے چلتے ہیں اور جن کی قسطیں 400 500 کے اوپر محیط ہوتی ہیں, ان ڈراموں نے سوکن کو زہر سے زیادہ خطرناک سانچے اور ڈھانچے میں ڈال کر عورتوں کا تصور بنایا, عورتوں کے ذہنوں سے کھلا دیا. جبکہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں, اللہ اکبر, اللہ جانتے ہیں کہ میرے اللہ پاک کا کوئی بھی حکم ہے نا, واللہ وہ خیر کے سوا کچھ نہیں ہے. شر ہمارے افعال اور اعمال اور نیتوں میں. میرے اللہ کا حکم جو قرآن میں ہے, یہ جو میرے نبی پاک کا حکم جو حدیثوں میں ہے, اس میں شر اور ہدایت کے نور کے سوا واللہ باللہ تاللہ تینوں سے یہ قسموں کے دکھا رہا ہوں, اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں. شر میرے اور آپ کے فعال کے اندر ہے, میری اور آپ کی سوچ کے اندر ہے. یہ ہمارے معاشرے کو ٹیلی ویژن, اب آپ دیکھیں نا نئے جو قسطیں آ رہی ہیں, معاف کیجئے گا, بیوی کا چکر کسی سے چل رہا ہے, خاوند کا چکر کسی اور سے چل رہا ہے, بیوی کے خاوند کے ہوتے ہوئے کسی اور سے چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, بیوی کو جب زنا کرتے ہوئے پکڑا دیا تو بیوی نے سوری کہہ دیا, اسے معاف کر دیا. ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ معاف کر دو, دین اسلام تو معاف کرنے والا ہے. بہت سارے جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو معافی نہیں ہوتی, اس میں عتاب کیا جاتا ہے.